حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماہی گیروں کو اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سے معجزات دکھائے لیکن وہ نہ مانے اور کہنے لگے اللہ سے کہو کہ دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دسترخوان اتاروں گا، یعنی یہ جو معجزہ یہ لوگ آپ کی نبوت کی دلیل میں مانگ رہے ہیں ضرور ان پر ظاہر کروں گا، مگر پھر جس نے ناشکری کی، یعنی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل والوں نے من و سلوہ کے بارے میں کیا تھا کہ اللہ بے محتاجی اور محنت کے ان پر رزق اتارتا، لیکن وہ ناشکری کرنے لگے اور من و سلوہ کی جگہ دال چنے اور اناج کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہم زمین سے اگا کر کھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ناشکرے ہوئے تو ایسا عذاب کروں گا کہ ایسا عذاب جہانوں میں کسی اور کو نہ کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ایک دسترخوان نعمتوں کا آسمان سے ان پر اترا۔ جب سرپوش اٹھا کر اس نے دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ استخوان، اور تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمکدان میں نمک اور 5 انار اور تھوڑی سی کھجوریں اور زیتون اور بھی انواع و اقسام کے میوے اور کھانے درے ہوئے تھے۔ پس تمام بنی اسرائیل نے اس خوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ابھی کچھ کھایا نہ تھا کہ کہنے لگے اے عیسیٰ اگر تم سچے ہو تو اس تلی ہوئی مچھلی کو اپنے معجزے سے زندہ کر کے دکھاؤ، تب ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ضرور ایمان لائیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ نے اس تلی ہوئی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے اور مرضی سے، اور ہو جا صحیح سلامت جیسے تو تھی اس سے پہلے۔ پس وہ تلی ہوئی مچھلی خدا کے حکم سے جی اٹھی اور سہمناک ہو کر کود گئی لوگوں کے بیچ سے۔ تب پھر کہنے لگے اے عیسیٰ اب اس کو ایسا ہی کرو، یعنی تلی ہوئی۔ تب حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا فرمائی تو مچھلی دوبارہ پہلے کی سی حالت میں آ گئی اور تمام بنی اسرائیل نے یہ معجزہ دیکھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان پر کھانے کو بیٹھ گئے اور سب کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ تب جو لوگ غریب فقیر تھے یا اندھے محتاج تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور جو لوگ مغرور تھے اور امراء تھے انہوں نے دعوت قبول نہ کی اور کہنے لگے کہ ہم خود ایسا دسترخوان اپنے واسطے تیار کیے لیتے ہیں۔ تب جن لوگوں نے حضرت کے ساتھ اس دسترخوان سے کھانا کھایا ان میں جو غریب فقیر تھے اس کی برکت سے غنی ہوئے، اور جو اندھے تھے اللہ نے ان کو بینائی عطا فرمائی، اور جو کوڑی محتاج تھے یا کسی معذوری کا شکار تھے ان نعمتوں کو کھانے کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، یعنی دسترخوان پر دری نعمتوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اور رات تک اس طرح بھرا ہوا دسترخوان وہاں پڑا رہا۔ اس کے بعد واپس آسمان پر چلا گیا۔ تب جن لوگوں نے اپنے غرور کی وجہ سے نہ کھایا تھا پشیمان ہوئے کہ ہم بے وجہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ بعد اس کے خدا کے حکم سے دوسرے روز پھر وہ دسترخوان بشت سے اترا، اور پس کل کی نسبت اور بھی زیادہ تعداد میں اور تنگر لوگوں نے بھی اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا، اور تلی ہوئی مچھلی اور وہ 5 روٹی اور سبزی اور انار غرض سبھی کچھ کھایا، لیکن کچھ بھی کم نہ ہوا، جوں کا توں پڑا رہا، جیسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، دسترخوان بھرے کا بھرا رہا۔ بس جس کو جس چیز کا شوق تھا اس کو ملا، اگر کسی کو شیرینی کا شوق تھا تو اس کو وہی ملا، اور جسے ترشی سے ذوق تھا سو حاصل ہوئی، اور جس کو نمکین کا شوق تھا اس کو نمکین ملتا، اور ہر چیز میں ایسا ذائقہ کہ جس قدر کھاتے اور بھی کھانے کو من کرتا۔ الغرض 3 دن تک وہ دسترخوان نعمتوں کا بش سے اترتا رہا، اور لوگ اس شہر کے جتنے تھے سب آسودہ ہو کر کھاتے، لیکن دسترخوان کی نعمتوں میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ اور بعض روایات میں یوں ہے کہ 40 دنوں تک وہ دسترخوان آسمان سے اترتا رہا اور تمام شہر کے لوگ کھاتے رہے، مگر کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہ کھایا اور سرکشی پر ڈٹے رہے۔ پس جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا تو بعضے ان میں سے ایمان لائے اور بعضے ایمان نہ لائے اور سرکش رہے، اور جو لوگ کے ایمان نہ لائے تھے ان میں سے شکل ان کی ریچھ اور صور کی ہو گئی، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر رحمت الہی نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ 700 آدمی ان میں سے ایمان نہ لائے اور شکل ان کی مسخ ہو گئی اور ریچھ اور صور بن گئے، اور گھروں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں سب کے سب مر گئے اور جہنم واصل ہوئے۔ اور جو لوگ کے ایمان لائے تھے اللہ نے ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کیں، اور اسباب ان کے بڑھ گئے، اور نور اسلام سے سعادت دارین حاصل کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ مروی ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کے ایک میدان کی طرف سیر کو جاتے تھے کہ ایک لومڑی کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس لومڑی سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر سے آئی ہوں اور دوسرے مکان پر جاؤں گی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ ایک لومڑی بھی دو دو مکان رکھتی ہے، جبکہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے۔ پس جب مومنوں نے حضرت کی یہ بات سنی تو کہنے لگے اگر آپ ارشاد فرما دیں تو ہم آپ کے لیے ایک مکان عالیشان تیار کر دیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس مال و دولت دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی آپ فکر نہ کریں، دولت تمام ہم دیں گے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اے میرے رفیقو، جہاں اتنا کرنے لگے ہو وہاں یہ بھی کر دو کہ جہاں میں کہوں اس جگہ میرے واسطے مکان تیار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اے حضرت، جہاں آپ فرما دیں گے ہم اس جگہ پر تعمیر کریں گے۔ الغرض تمام انصار دوسرے دن ڈھیر دولت اور مکان بنانے کا سامان وغیرہ لے کر آئے اور حضرت سے کہنے لگے کہ فرمائیے کس جگہ مکان تعمیر کرنا ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ تم کو جگہ بتلا دوں۔ تب ان کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے گئے اور لہروں کے بیچ کی جگہ بتلائی اور فرمایا کہ اس جگہ میرے واسطے مکان تیار کر دو۔ تب آپ کے ساتھی کہنے لگے کہ اے حضرت یہ جائے مخوف ہے، بلا موجو پر مکان کیوں کر بنے گا اور کس طرح ٹھہرے گا؟ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے میرے رفیقو، جان رکھو کہ دنیا جائے خوف موج کی مانند ہے، اور سن رکھو کہ اس گرداب موج میں گھر بنا کر کوئی رہا نہیں اور نہ رہے گا۔ بس اس دنیا کی فکر اور غم چھوڑ کر اس زندگی کے بارے فکر کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بس دنیا کی عمارت بنانا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آخرت کی عمارت بنانا چاہیے جس کو ہمیشہ بقا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ایک عورت نیک بخت تھی۔ ایک دن روٹی بنانے کے واسطے چولہے میں آگ جلائی کہ نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ چولہا جلتا چھوڑ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ جب نماز سے فراغت کی تو دیکھا اس کا بچہ آگ میں کھیل رہا ہے۔ دوڑی ہوئی بچے کے پاس گئی تو اسے صحیح سلامت پایا کہ آگ نے بچے کو کچھ نقصان نہ پہنچایا تھا۔ عورت نے یہ عجیب واقعہ اپنے شوہر سے بیان کیا، اس نے حضرت عیسیٰ سے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اپنی عورت کو بلاؤ۔ جب عورت آئی تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم خدا کا کون سا کام کیا کہ جو تجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ تیرا لڑکا آگ سے بچا؟ عورت نے کہا خدا عالم بالغیب ہے، میں کچھ نہیں جانتی، مگر چار باتیں ہیں۔ اول یہ کہ اس کی نعمت پر شاکر ہوں، دوسرا اس کی بلا پر صابر ہوں، تیسرا اس کی رضا پر راضی ہوں، چوتھا آخرت کا کام دنیا کے کام پر مقدم جانتی ہوں، اگرچہ کار دنیا فوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا بس یہی باعث ہے محفوظیت کا، اور اگر یہ عورت مرد ہوتی تو بسبب اس کے عملوں کے اس پر ضرور وحی نازل ہوتی۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ اس چینل پر ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔